باب حد القذف، حد قذف کا بیان۔ قذف کے معنی لغت کے اندر پھینکنے کے آتے ہیں مطلقاً، اور اصطلاح کے اندر کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ قذف کہلاتا ہے۔ اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امرأة محصنة بصریح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاکم 80 صوتا ان كان حرا يفرق على اعضائه ولا يجرد من ثيابه غير انه ينزع عنه الفرو والحشو وان كان عبدا جلده 40 صوتا۔ جب کسی مرد نے کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر صراحتاً زنا کی تہمت لگائی، بصریح الزنا، صراحتاً زنا کی تہمت لگائی، وطالب المقذوف بالحد، اور تہمت زدہ شخص نے حد کا مطالبہ کیا تو حاکم اس پر 100 کوڑے لگائے، 100 کوڑے کی حد لگائے گا اگر آزاد ہے، اور تہمت زدہ شخص نے حد کا مطالبہ کیا تو حاکم اس پر 80 کوڑے لگائیں گے، 80 کوڑے کی حد لگائے گا اگر آزاد ہے۔ اس کے بدن پر، اس کے اعضاء پر متفرق طور پر لگایا جائے گا، اور اس کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا مگر یہ کہ زائد اور موٹے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اور اگر غلام ہے تو 40 کوڑے لگائے گا۔ حد قذف کا تذکرہ خود قرآن کریم نے کہا ہے، حد قذف کا تذکرہ خود قرآن کریم نے کیا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہوں سے اس تہمت کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، اس دعویٰ کو ثابت نہیں کر پایا، تو ایسے شخص پر تہمت لگانے کی سزا جاری کی جائے گی، اور وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا عذر نازل ہو گیا، یعنی اللہ نے میری برات نازل فرما دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر وہ نازل شدہ آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر جن جن لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، غالباً ایک عورت تھی اور 2 مرد تھے، آپ نے ان سب کے بارے میں حد قذف کا فیصلہ فرمایا اور 80 کوڑے لگائے۔ تو اگر کسی نے پاک دامن مرد ہے یا کسی پاک دامن عورت ہے، محسن کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے اور آگے بھی آ رہی ہے، تو کسی محسن یعنی پاک دامن مرد پر یا کسی پاک دامن عورت پر اگر صراحتاً زنا کی تہمت لگائی ہے، وطی کیا ہے یا جماع کیا ہے، اس طرح کا لفظ استعمال کرے گا تو پھر یہ معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وطی تو وطی حلال وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، تو اس زنا کی تہمت صراحتاً زنا کا لفظ کہے گا تو اس سے اس آدمی کے لیے باعث عار ہوگا یہ سب، اس لیے کہ عام طور پر عرف کے اندر بھی زنا کا لفظ بہت بدنام ہے، لیکن جماع اور وطی کا لفظ یہ عام طور پر حلال پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے صراحتاً زنا کی تہمت لگائے گا تب جا کر کے اس پر حد قذف نافذ کی جائے گی۔ اور مقذوف حد کا مطالبہ کرے، اور مقذوف یعنی تہمت زدہ شخص نے حد کا مطالبہ کیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ یہ حق اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ تہمت لگانے کی وجہ سے آدمی کے اوپر ایک عار آ جاتا ہے، شرم کی بات ہوتی ہے، وہ آدمی اپنے اوپر سے اس عار اور شرم کو دور کرنے کا مستحق ہے، لہٰذا اپنے اوپر سے عار کو دور کرنے کے لیے، شرم کو دور کرنے کے لیے وہ حد کا مطالبہ کرے گا، تب قاضی اور حاکم وقت اس کی سزا جو 80 کوڑے ہیں وہ لگائے گا اگر آزاد ہے۔ تو پھر اس کے بدن کے مختلف اعضاء پر، مختلف حصوں پر الگ الگ کوڑے لگائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ زنا کی طرح یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یعنی فی نفسی تو بڑا ہے جرم، لیکن جتنا بڑا جرم زنا کرنا ہے اتنا بڑا جرم یہ نہیں ہے، اس لیے زنا کی جو حد ہوتی ہے اس حد کی طرح یہاں پر کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا، بدن کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا، البتہ جو اوپر موٹے کپڑے ہیں، جو زائد کپڑے ہیں بدن پر اس نے پہن رکھے ہیں وہ اتار دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کپڑوں کی صورت میں حد کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ حد لگانے کا مقصد ہے کہ اسے تکلیف ہو، اسے چوٹ لگے، تاکہ پھر آئندہ اس طرح کی حرکت یہ نہ کرے، اس لیے جو زائد کپڑے ہیں اور جو موٹے کپڑے ہیں اس کو نکال دے گا۔ اور اگر غلام ہے، غلام نے تہمت لگائی ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے نعمت میں تنصیف ہوتی ہے سزا میں بھی تنصیف ہو جاتی ہے، اس لیے اگر غلام ہے تو اس کو 40 کوڑے لگائے گا۔ احسان کیا ہے؟ محسن
اس کی تفصیل کر رہے ہیں مصنف، والاحسان ان یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن فعل الزنا، اور احسان یہ ہے کہ تہمت زدہ شخص آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو اور فعل زنا سے پاک ہو۔ مقذوف شخص جس پر تہمت لگائی ہے، اگر وہ شخص آزاد ہے، پہلی شرط ہے، مقذوف جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے اس کے لیے پہلی صفت اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے محسن کا لفظ مطلقاً آزاد پر استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کہا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، باندیوں کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان باندیوں پر اتنی سزا اس سزا کا نصف ہوگا جو محسنات پر ہے، یعنی پاک دامن آزاد عورت پر ہے۔ تو محسن کا لفظ قرآن نے مطلقاً آزاد کے لیے استعمال کیا ہے، لہٰذا محسن ہونے کے لیے آزاد کا ہونا ضروری ہے۔ بالغ اور عاقل، بالغ ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بچہ اگر نابالغ ہے تو زنا کی تہمت اس کے لیے باعث عار نہیں ہے۔ مجنون ہے تو ایسے شخص پر زنا کی تہمت باعث عار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ تو زنا کر ہی نہیں سکتا، بچہ سے فعل زنا کا تو تحقق ہی نہیں، اور جب اس کام کا اس سے تحقق ہی نہیں ہو سکتا ہے پھر اس پر تہمت لگانا بھی بے فائدہ۔ تہمت تو وہاں معتبر ہوگی جہاں اس بات کا امکان ہوگا، جو آدمی زنا کر سکتا ہے پھر اس کے بارے میں اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے باعث عار ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ لیکن جس سے زنا کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا ہے اس پر تہمت لگانا ایسے ہے جیسے سورج پہ تھوک پھینکنا، لوٹ کے کہاں آئے گا وہ؟ ظاہر ہے کہ تھوک سورج پہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ایسی جس بچے سے زنا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اس پر تہمت لگانا کیا مطلب ہے؟ اس لیے بالغ ہونا چاہیے، اور عاقل ہے، ظاہر ہے کہ مجنون تو مجنون ہی ہے، اس لیے عاقل آزاد ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے اور بالغ بھی ہونا چاہیے اور مسلمان بھی ہونا چاہیے، یہ اس کی ایک شرط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اشرک باللہ فلم یکن محسنا یا فلیس بمحسن، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ محسن نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور فعل زنا سے وہ پاک ہو، پاک دامن ہو، کبھی اس سے زنا کا صدور نہ ہوا ہو یا کبھی اس پر تہمت نہ لگی ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ پاک دامن نہیں ہے، اس کا دامن زنا سے داغدار ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو شرم اور عار کی کیا پرواہ۔ جس شخص کا دامن زنا سے یا اس طرح کے جرم سے داغدار ہو چکا ہو، پاک دامن نہیں ہے، پھر اس کے لیے شرم کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اگر فعل زنا سے پاک ہے، پاک دامن ہے، اور ان شرائط کے مجموعہ، ان اوصاف کے مجموعہ شخص پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث عار اور باعث شرم ہے، لہٰذا ایسا شخص اگر تہمت لگانے کے بعد تہمت لگانے والے کے خلاف قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کرتا ہے، ایسے شخص پر حد لگائی جائے گی۔ اور اگر یہ اوصاف نہیں ہے، غلام ہے، بچہ ہے، مجنون ہے، مسلمان کے علاوہ غیر مسلم ہے، یا وہ پاک دامن نہیں ہے، ان سب پر اگر تہمت لگاتا ہے تو پھر تہمت کی یہ سزا نہیں ہوگی۔ قاضی ماحول کو سازگار کرنے کے لیے جو مناسب ہوگا وہ کرے گا، لیکن باضابطہ قرآن نے جو قذف کی سزا بیان کی ہے اور تہمت کی جو سزا بیان کی ہے وہ حد اس پر جاری نہیں ہوگی۔ اور احسان یہ ہے کہ تہمت زدہ شخص آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو اور فعل زنا سے پاک دامن ہو۔ ومن نفى نسب غیرہ فقال لست لأبیک او یا ابن الزانیۃ وامہ محصنۃ میتۃ فطالب الابن بحدها رد القاذف، اور کسی نے دوسرے کے نسب کی نفی کی، چنانچہ اس نے کہا لست لأبیک، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا اے زانیہ کا بیٹا، جبکہ اس کی ماں پاک دامن ہے اور مردہ ہے۔ فطالب الابن، پھر بیٹے نے اس کے حد کا مطالبہ کیا تو تہمت لگانے والے پر حد لگائی جائے گی۔ کسی نے اس کے نسب کی نفی کی اور اس نے کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یعنی تمہارا باپ کوئی اور ہے۔ باپ کے نہ ہونے کا مطلب تمہارے باپ نے کسی عورت سے حرام طریقے سے وطی کیا، حرام طریقے سے زنا کیا، اور پھر جا کر کے اس نتیجے میں تم دنیا میں آیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باپ تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی، بنا باپ کے تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنے باپ
کا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ نے حلال طریقے سے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ حرام طریقے سے پیدا کیا. جیسے آج کی زبان میں ہم لوگ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے عام طور پہ گالی دے دیتے ہیں حرامی، تو یہ بھی گالی ہو جائے گی. ایسی ہی اس کو صراحتاً کہا زانیہ کا بیٹا، زانی کا بیٹا. اس طرح صراحتاً اس نے اس پر زنا، گویا اس کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی، یا اس نے صراحتاً کہا اے زانیہ کا بیٹا، تو گویا صراحتاً اس کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی اس نے. اور اس کی ماں پاک دامن ہے، محسن ہے. اب محسن کے جو اوصاف گزرے ہیں وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں. اور اس کی ماں اگر زندہ ہے تو خود اس کی ماں مطالبہ کرے گی حد کا، اور اگر اس کی ماں دنیا سے گزر چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں بیٹا مطالبہ کرے گا. اگر جس شخص پر زنا کی تہمت لگایا، کسی کو زانیہ کا بیٹا کہنے کا مطلب اس کی ماں پر زنا کی تہمت لگ رہی ہے، تو اگر جس تہمت زدہ شخص زندہ ہے تو خود اس کو مطالبہ کا حق ہوگا، وہی مطالبہ کرے گا قاضی کے یہاں جا کر کے. اور اگر وہ شخص مر چکا ہے تو پھر جو اس کے جو اصول و فروع ہیں وہ سارے آدمی جس کے نسب میں کسی شخص پر تہمت لگانے کی وجہ سے فرق پڑتا ہو، ظاہر ہے کہ دادا کے خلاف، دادی کے خلاف، ماں کے خلاف اگر کوئی تہمت لگائے گا تو اس کے جو اس عورت کا مثلا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، جو اس کے اصول و فروع ہے، اس کے نسب میں فرق پڑ جائے گا نا، اس کے نسب میں خرابی پیدا ہوگی، تو وہ شارع شخص مطالبہ کر سکتے ہیں جبکہ مقذوف دنیا میں نہ ہو، مر چکا ہو. اور اگر مقذوف زندہ ہے تو مطالبہ خود کرے گا وہ. تو اگر کسی نے اس کے نسب کی نفی کر دی، کہہ دی کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، یا زانیہ کا بیٹا، یا اس طرح کا اور کوئی لفظ جس سے صراحتاً زنا کی تہمت لگ رہی ہو، جبکہ اس کی ماں پاک دامن ہے، اور بیٹے نے اگر حد کا مطالبہ کیا تو پھر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی. اور کسی نے دوسرے کے نسب کی نفی کی، پھر کہا لست لی ابی کا، تم اپنے باپ کے نہیں ہو، یا زانیہ کا بیٹا، جبکہ اس کی ماں پاک دامن ہے، مردہ ہے. پھر بیٹے نے اس کی حد کا مطالبہ کیا تو تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی. ولا يطالب بحد القذف للمیت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه. یہ ایک ضابطہ ہے کہ کسی مردہ آدمی پر اگر کسی نے تہمت لگائی تو اس حد کا مطالبہ کون کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ضابطہ بتا رہے ہیں کہ میت کے لیے حد قذف کا مطالبہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے نسب میں اس تہمت کی وجہ سے فرق پڑتا ہو اور وہ اصول و فروع ہیں. لہٰذا کسی مردہ شخص پر اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو اس مردہ شخص کے جو اصول و فروع ہیں وہی مطالبہ کریں گے، دوسرے لوگ مطالبہ نہیں کریں گے. اور میت کے لیے حد قذف کا مطالبہ نہیں کرے گا. ولا يطالب بحد القذف للمیت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه. اور میت کے لیے حد قذف کا مطالبہ نہیں کرے گا مگر وہ شخص جس کے نسب میں اس پر تہمت لگانے کی وجہ سے خرابی واقع ہو. وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْسَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ بِالْحَدِّ. اور جب تہمت زدہ شخص محسن ہو تو جائز ہے اس کے کافر بیٹے کے لیے اور اس کے غلام کے لیے کہ حد کا مطالبہ کرے. مطالب کے لیے خود محسن ہونا ضروری نہیں ہے، مقذوف کا محسن ہونا ضروری ہے. جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا محسن ہونا ضروری ہے، مطالب کا محسن ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا ایک محسن شخص پر تہمت لگی اور اس کا غیر محسن بیٹا وہ اگر مطالبہ کرنا چاہے حد کا تو کر سکتا ہے. ایک آقا پر تہمت لگی ہے، وہ محسن ہے، اس کا غلام ہے، اور ظاہر ہے کہ غلام تو محسن ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر غلام نے اگر مطالبہ کیا حد کا تو بھی حد لگائی جائے گی. اس لیے کہ ٹھیک ہے اگر غیر محسن ہے تو غیر محسن کے لیے خود باعث عار نہ ہو، لیکن اس کے محسن رشتہ دار پر اگر تہمت لگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے باعث عار ہے. ایک انسان ہے جو امور شریعہ کا خیال نہیں رکھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بدنام ہے، بدنام زمانہ ہے. لیکن بدنام زمانہ کو اگر خود اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات کہو گے تو بہت ممکن ہے وہ آسانی سے برداشت کر لے گا. لیکن اس کا باپ ہے نیک ہے، اور اس کے نیک باپ کے سلسلے میں اگر تم کوئی بات کہو گے وہ برداشت نہیں کرے گا. تو مقذوف کے لیے محسن ہونا ضروری ہے، مطالب کے لیے محسن ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا محسن پر تہمت لگانے کی وجہ سے اس کا کوئی رشتہ دار بیٹا غیر محسن ہے، وہ اگر مطالبہ کرے گا تب بھی حد نافذ کی جائے گی. اس لیے کہ ایک محسن شخص پر تہمت لگا کے
اس کو آر دلائی گئی، کسی نے آر دلایا ہے، لہٰذا وہ اگر مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْسَنًا جَازَ لِابْنِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ بِالْحَدِّ، اور جب تہمت زدہ شخص محسن ہو تو جائز ہے اس کے کافر بیٹے کے لیے اور غلام کے لیے کہ وہ حد کا مطالبہ کرے۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ، اور غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی آزاد ماں کی تہمت کی وجہ سے اپنے آقا پر مطالبہ کرے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک غلام ہے، مثلا زید ہے، اس کے پاس ایک غلام ہے خالد، اس غلام کی ماں آزاد ہے فاطمہ، اس آقا نے اپنے غلام کی آزاد ماں کے خلاف زنا کی تہمت لگائی، اور فرض کرے کہ وہ مر چکی ہے، اگر وہ زندہ ہوگی تو خود مطالبہ کرے گی، لیکن فرض کرے کہ وہ مر چکی ہے، تو کیا یہ غلام بیٹا اپنی ماں کے خلاف لگی ہوئی تہمت کی وجہ سے اپنے آقا سے اگر حد کا مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں، کہتے نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کی وجہ سے آقا کو سزا نہیں دی جاتی، جیسے بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ تو جیسے بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جاتی ہے، ایسی ہی غلام کی وجہ سے آقا کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ تو جب آقا اگر غلام پر کوئی جنایت کرے، اس کے خلاف غلام آقا کو سزا نہیں دلوا سکتا ہے، تو غلام کی ماں پر اگر تہمت لگایا ہے تو ماں پر تہمت لگانے کی وجہ سے وہ سزا بدرجہ اولا نہیں دلوا سکتا ہے۔ اس لیے اگر غلام کی آزاد ماں پر تہمت لگایا ہے اور وہ غلام اپنی آزاد محسنہ ماں کی تہمت کی وجہ سے اپنے آقا سے اگر حد کا مطالبہ کرے اور آقا پر حد جاری کروانا چاہے تو حد جاری نہیں کروا سکتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وَإِنْ أَقَرَّ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ، اور غلام کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنی آزاد ماں کی تہمت کی وجہ سے اپنے آقا پر مطالبہ کرے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، اور اگر تہمت کا اقرار کیا پھر رجوع کر لیا تو اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کے خلاف تہمت کا اقرار کیا ہے، اس نے کہا کہ ہاں میں نے فلاں کے خلاف زنا کی تہمت لگائی تھی، اور پھر وہ اپنے اقرار سے رجوع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا الزام واپس لیتا ہوں، میں نے کسی کے خلاف زنا کی تہمت لگائی تھی، میں اپنے اس الزام سے اور اقرار سے رجوع ہوتا ہوں، تو کیا اس کا یہ رجوع قبول کیا جائے گا؟ یعنی اس کے قبول کر لینے کے بعد اس کی سزا ختم ہو جائے گی؟ کہتے نہیں، اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اقرار کرنے کے بعد کسی پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد اگر 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا تو وہ قاذف، اور قاذف پر حد قذف جاری ہو کر کے رہے گی، اس لیے اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حد گرچہ حق اللہ ہے لیکن اس حد کے اندر بندے کا حق متعلق ہے، کیونکہ جس پر زنا کی تہمت لگایا ہے، زنا کی تہمت کو دور کرنا اور اپنے آپ سے عار کو ختم کرنا یہ اس کا حق ہے، لہٰذا اس کا یہ رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر تہمت کا اقرار کیا پھر رجوع کیا تو اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن قال لعربی یا نبطی لم یحد، اور کسی نے عربی سے کہا اے نبطی تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی۔ کسی عربی آدمی سے، نبطی یہ سواد عراق کے اندر ایک قبیلہ کا نام ہے، ایک قبیلہ کے لوگ ہیں جو عام طور پر فصیح نہیں ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو اگر کسی عربی آدمی سے نبطی کہا یعنی اس کو ان جیسے اخلاق والا کہا تو کیا ایسے شخص پر حد جاری کی جائے گی؟ کہتے نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی تہمت نہیں ہے، زنا کی تہمت نہیں ہے۔ نبطی کے جو اخلاق ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے بس مشابہت دینا ہے، تشبیہ دینی ہے، یہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حد لگائی جائے گی۔ ومن قال لرجل یا ابن ماء السماء فلیس بقاذف، اور کسی شخص نے کسی آدمی سے کہا ہے اے آسمان کے پانی کے بیٹے، فلیس بقاذف، تو تہمت لگانے والا نہیں ہے۔ ماء السماء یا ابن ماء السماء یہ کنایا ہوتا ہے سخی سے،
اس لیے کہ آسمان سے ہونے والی بارش یہ ہر کسی پر برستی ہے۔ آسمان سے برسنے والا پانی یہ ہر جگہ جاتا ہے اور ہر کسی کو سیراب کرتا ہے۔ اتنا بڑا سخی ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو بھی، جو نہ مانگتا ہے اس کو بھی، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو ماؤس سما کا بیٹا، آسمان کے پانی کا بیٹا، یہ کنایا ہوتا ہے در حقیقت سخی سے۔ تو کسی کو آسمان کے پانی کا بیٹا کہا، مراد اس کی سخی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی تہمت نہیں ہے، لہذا یہ قاذف نہیں، اور جب قاذف نہیں تو پھر اس پر حد قذف بھی نہیں۔ اور کسی نے کسی شخص سے کہا اے آسمان کے پانی کے بیٹے، تو وہ قاذف، تہمت لگانے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نَسَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ أَوْ إِلَىٰ خَالِهِ أَوْ إِلَىٰ زَوْجِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ، اور جب اس کو منسوب کیا چچا کی جانب یا ماموں کی جانب یا ماں کے شوہر کی جانب تو تہمت لگانے والا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو کوئی آدمی اس کے باپ کے بجائے چچا کی جانب منسوب کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے باپ کا نام حامد ہے اور اس کے چچا کا نام خالد ہے، بجائے باپ کی طرف منسوب کرنے کے خالد چچا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے اے خالد کے بیٹے، تو یہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماموں کا نام اکرم ہے اور باپ کا نام مکرم ہے، بجائے باپ کی طرف منسوب کرنے کے ماموں کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے اے اکرم کے بیٹے، تو یہ بھی کوئی تہمت نہیں ہے۔ ایسی ہی ماں کا شوہر ہے، ایک عورت ہے جو بیوہ ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے، اس بیوہ خاتون کی شادی کسی مرد سے ہو گئی اور یہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی پرورش میں ہے، سوتیلے باپ کی پرورش میں، تو اس کا باپ تو ہے کوئی اور، لیکن ابھی ماں کا جو موجودہ شوہر ہے اس کی جانب اسے منسوب کر کے کہا اے فلاں کا بیٹا، تو یہ بھی کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ چچا کو باپ کے درجے میں رکھا جاتا ہے، چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، بلکہ خود قرآن نے چچا کو باپ قرار دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہوئی، بچوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے آبا کی، ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے، اور آبا کے آگے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ ابراہیم تو دادا ہیں، ٹھیک ہے، اور اسحاق باپ ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل تو چچا ہے نا، تو چچا پر قرآن نے اب یعنی باپ کا اطلاق کیا ہے، تو چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے چچا کی جانب منسوب کیا ہے بجائے باپ کے تو یہ کوئی تہمت نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص پر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ایسی ہی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الخال ابن، کہ ماموں باپ کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا ماموں کی طرف بھی اگر منسوب کرے تو یہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے ماں کے سامنے اگر کہو کہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ عام طور پہ مذاقی لوگ کہتے ہیں، لیکن تو عورتیں اس کو برا سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماموں پر باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ماموں بولتا ہے نا بیٹا ادھر آ جاؤ، تو چونکہ حدیث کے اندر ماموں کو باپ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اگر بجائے باپ کے ماموں کی طرف منسوب کیا تو یہ بھی کوئی تہمت نہیں ہے، لہٰذا وہ قاذف نہیں، اور قاذف نہیں تو حد قذف بھی نہیں۔ ایسی ہی جب وہ ماں کے شوہر کی تربیت میں ہے اور تربیت اور پرورش و پرداخت کی وجہ سے اس سوتیلے باپ کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے اس بچے کو اس باپ کی جانب منسوب کیا ہے تو یہ اس کی ماں پر زنا کی تہمت نہیں ہے، اور جب زنا کی تہمت نہیں ہے تو پھر ایسے شخص پر حد قذف جاری نہیں ہوگی۔ اور جب اس کو منسوب کیا چچا کی جانب یا ماموں کی جانب یا ماں کے شوہر کی جانب تو وہ تہمت لگانے والا نہیں ہے۔ ومن وطی وطئا حراما فی غیر ملکہ لم یحد قاذفہ، اور کسی شخص نے غیر ملک میں حرام طریقے سے وطی کیا تو اس پر تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ اوپر محسن کی جو تفصیل آئی تھی، محسن کے کئی اوصاف بتائے تھے کہ یہ اوصاف کا جو مجموعہ ہوگا اس کو محسن کہا جائے گا۔ اس میں سے ایک وصف تھا عفیفاً عن فعل الزنا، کہ فعل زنا سے وہ پاک دامن ہو۔ کسی شخص ہے اس نے حرام طریقے سے غیر ملک میں وطی کر لیا، غیر ملک میں وطی کرے گا تو حرام ہوگا ہی، یا حرام وطی تو غیر ملک میں ہی ہوگا۔ کسی نے حرام طریقے سے وطی کر لیا، مثال کے طور پر زید نے کسی عورت کے ساتھ وطی کر لیا،
وتی ہو جانے کے بعد زنا کر لیا، زنا ہو گیا، اب اس کے بعد یہ معاملہ ختم، کچھ دنوں بعد، کچھ زمانے کے بعد کوئی تیسرا آدمی اس پر کہتا ہے تم تو زانی ہو، تو اس شخص پر جس سے ایک بار زنا کا صدور ہو چکا ہے، اگر اس پر کسی نے تہمت لگائی ہے اور پھر 4 گواہوں سے زنا کو ثابت نہ کر سکا، تو اس تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ قاذف پر تہمت لگانے کے لیے ضروری ہے کہ مقذوف محسن ہو، اور محسن کے لیے جن اوصاف کی شرط ہے اس میں سے ایک ہے زنا سے پاک دامن ہونا چاہیے، یہ اس شخص کا دامن زنا سے پہلے داغدار ہو چکا ہے، یہ زنا سے پاک نہیں ہے، محسن نہیں ہے، اور جب محسن نہیں ہے تو پھر اس پر تہمت لگانے والے پر حد قذف بھی جاری نہیں ہوگی۔ اور کسی نے حرام طریقے سے غیر ملک میں وطی کر لی تو اس کے تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ والملاعنۃ بولد لا يحد قاذفها، اور بچے کی وجہ سے لعان کرنے والی عورت کے تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ایک عورت ہے جس نے بچے کی وجہ سے لعان کیا، مثال کے طور پر ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، اور اس کے شوہر نے بچے کا انکار کر دیا، تو گویا یہ زنا کی تہمت ہے بیوی پر، گواہ نہیں ہے کہ یہ زنا ہے، قاضی کے ہاں جا کر دونوں لعان کریں گے، لعان عورت نے بھی کیا ہے اور لعان مرد نے بھی کیا ہے، یہ عورت جو لعان کر رہی ہے وہ بچے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، کچھ دنوں بعد کوئی آدمی ہے جو اس ملاعنہ پر، لعان کرنے والی عورت پر تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم زانیہ ہو، تو اس عورت پر تہمت لگانے والا اگر 4 گواہوں سے اس زنا کو ثابت نہ کر سکا تو کیا اس قاذف کو اس تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت اب محسن نہیں رہی۔ محسن کیسے نہیں رہی؟ اس بچے کا شوہر نے انکار کر دیا، تو بظاہر یہ ہے کہ بچہ زنا سے ہے، اور زنا کی علامت بھی موجود ہے، بچہ بغیر باپ کے، زنا کی علامت کے پائے جانے کی وجہ سے وہ عورت محسن نہیں، فعل زنا سے پاک نہیں، اور جب وہ فعل زنا سے پاک نہیں، محسن نہیں، تو پھر غیر محسن پر تہمت لگانے والے کو حد جاری نہیں کی جاتی، لہذا حد جاری نہیں ہوگی۔ اور بچے کی وجہ سے لعان کرنے والی عورت، اس پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاعِنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ حُدَّ قَاذِفُهَا، اور اگر بغیر بچے کے لعان کرنے والی عورت ہے تو اس کے تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی۔ ایک شوہر نے اپنے بیوی پر یوں ہی زنا کی تہمت لگائی بغیر بچے کے، کہہ دیا کہ تم نے زنا کیا ہے، یا میں نے تمہیں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور قاضی کی عدالت میں 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو یہ دونوں مرد اور عورت دونوں لعان کریں گے۔ لعان کر لینے کے بعد میں کوئی مرد اس عورت کو یا کوئی عورت اس عورت کو زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس پر زنا کی تہمت لگتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تم زانیہ ہو، اور پھر 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا، تو کیا اس تہمت لگانے والے شخص پر حد جاری کی جائے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ گرچہ شوہر نے عورت پر زنا کی تہمت لگائی تھی لیکن تہمت کو ثابت نہیں کر سکا تھا نا، اور بظاہر زنا کی کوئی علامت بھی نہیں، تو محسن علی حالہ ہی باقی، جب وہ بدستور محسنہ باقی ہے تو محسنہ پر تہمت لگانے کے بعد اگر 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے، لہذا حد قذف جاری ہوگی۔ ومن قذف امة او عبدا او كافرا بالزنا او قذف مسلما بغير الزنا قال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث عزر وان قال يا حمار او يا خنزير لم يعزر۔ اور کسی شخص نے کسی باندی یا غلام یا کافر پر زنا کی تہمت لگائی یا مسلمان پر بغیر زنا کی تہمت لگائی، چنانچہ اس نے کہا اے فاسق، اے کافر یا اے خبیث، تو تعزیر کی جائے گی، اور اگر کہا اے گدھے، اے سور، تو اس پر تعزیر نہیں کی جائے گی۔ کوئی شخص ہے جو باندی پر، کسی کی باندی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور باندی سے کہتا ہے کہ تم زانیہ ہو، تم نے زنا کیا ہے، یا غلام سے کہتا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، غلام پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، یا کافر ہے، غیر مسلم ہے، کافر پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم زانیہ ہو۔ اسی طریقے سے بچہ ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، بات پیچھے آ چکی ہے کہ نابالغ بچے پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی، تو اسی طریقے سے بچہ پر اگر تہمت لگاتا ہے تو ایسے شخص پر حد تو جاری نہیں کی جائے گی لیکن تعزیر کی جائے گی۔ تعزیر کا مطلب
تعزیر کے معنی لغت کے اندر تادیب کے آتے ہیں، ادب سکھانے کے آتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حد سے کم ہو اور امام وقت کی ثوابدید پر موقوف ہو۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حد سے کمتر ہو اور امام وقت کی ثوابدید پر موقوف ہو، امام وقت جتنا مناسب سمجھے وہ کرے۔ تو اگر کسی نے باندی پر یا غلام پر یا کافر پر زنا کی تہمت لگایا یا مسلمان پر بغیر زنا کی تہمت لگایا، اس کو کہا اے فاسق، فسق کے ساتھ متہم کیا یا کفر کے ساتھ متہم کیا یا خباثت کے ساتھ متہم کیا، تو ایسے شخص پر تعزیر کی جائے گی۔ اور اگر اس نے کہا اے گدھا یا کہ اے سور، تو ایسے شخص پر تعزیر بھی نہیں کی جائے گی۔ باندی، غلام اور کافر پر زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے حد جاری کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ یہ تینوں محسن نہیں ہیں۔ محسن ہونے کے لیے آزاد ضروری ہے، باندی اور غلام آزاد نہیں ہیں۔ ایسی محسن ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر ظاہر کا کافر ہے، تو ایسے شخص پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن تعزیر کی جو آخری حد ہوگی وہ کی جائے گی۔ تعزیر اپنی انتہا درجے کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے ایسی تہمت لگائی ہے جس تہمت میں حد نافذ ہوتی ہے۔ اگر کسی آزاد مسلمان محسن پر اگر تہمت لگاتا تو ظاہر کہ حد جاری ہوتی، تو یہاں پر چونکہ یہ محسن نہیں ہے اس لیے حد جاری تو نہیں ہوگی تو تعزیر، لیکن تعزیر بالکل اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، بالکل آخری درجے کی، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی کہ تعزیر کی آخری حد کیا ہے۔ اور اگر مسلمان پر زنا کی تہمت لگایا، زنا کے علاوہ کسی اور کی تہمت لگایا ہے، مثلا اسے فاسق کہہ کر پکارا ہے، کافر کہہ کر پکارا ہے یا خبیث کہہ کر پکارا ہے، تو پھر تعزیر کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تہمت ہے، لیکن زنا جتنی شدید تہمت نہیں ہے، تہمت کے اندر سختی نہیں ہے، اس لیے تعزیر اپنی آخری درجے کو نہیں پہنچے گی۔ متوسط انداز میں جو حاکم وقت مناسب سمجھے گا اس کی تادیب کے لیے اور اس کی تہذیب کے لیے وہ تعزیر کرے گا۔ اور اگر گدھا کہا یا سور کہا ہے تو ایسی صورت میں تعزیر بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان کوئی گدھا تو ہو نہیں سکتا، کوئی انسان سور تو ہو نہیں سکتا، اس لیے تعزیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہمارے عرف میں یہ بھی ایک گالی ہے، کسی کو اگر گدھا کہہ دو تو یہ اس کو بہت برا لگتا ہے، ایسی کسی کو سور کہہ دو تو اور زیادہ برا لگتا ہے۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عرف میں چونکہ اب لوگوں کو اس سے تکلیف ہونے لگی ہے، اس لیے تعزیر کی جائے گی۔ حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا وہ سزا دے گا، ورنہ اگر یہ بات عام ہو جائے کہ کسی کو گدھا کہنے کی وجہ سے یا سور کہنے کی وجہ سے کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی تعزیر نہیں ہوگی، تو پھر لوگ جس کو چاہیں کہہ دیں گے۔ بعض فقہ نے تھوڑا سا یہ فرق کیا ہے کہ جو عالی نسبت ہے، علماء ہیں، فقہ ہیں، اشراف قوم ہیں، ایسے لوگوں پر اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے، گدھا کہتا ہے یا سور کہتا ہے، تو ایسے شخص پر تعزیر کی جائے گی۔ اور گاؤں کے جو کم ترین، معاشرے کے جو کم ترین لوگ ہیں جن کو کوئی اثر نہیں پڑتا، سور کہہ دو یا کتا کہہ دو یا خنزیر کہہ دو، تو پھر ایسے شخص پر تعزیر نہیں کی جائے گی۔ والتعزیر اکثرہ 39 صوتا واقلہ 3 جلدات وقال ابو یوسف یبلغ بالتعزیر 75 صوتا۔ اور تعزیر اس کی اکثر مقدار 39 کوڑے ہیں اور کم سے کم مقدار 3 کوڑے ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعزیر میں 75 کوڑے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین، کہ کسی نے ایسے جرم میں جس میں حد نہیں ہے ایسی سزا دی جو حد کو پہنچ گئی تو وہ زیادتی کرنے والوں میں سے، لہذا تعزیر کی مقدار حد سے کم ہوگی، یہ اتفاق ہے اور یہی اصل میں ضابطہ ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر قاضی ابو یوسف کی بھی رائے ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی بھی رائے ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ حد کی کم سے کم مقدار 40 کوڑے ہیں۔ غلام کی کم سے کم حد کتنی ہوتی ہے؟ 40 کوڑے ہیں، لہذا 40 سے ایک کوڑا کم 39 کوڑے لگائے جائیں گے، 39 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حد کامل تو 80 کوڑے ہیں، وہ تو رقیت کی وجہ سے نہ تنصیف ہو گئی ہے، ورنہ اصل میں حد تو 80 کوڑے ہیں، لہذا 80 کوڑے سے کم لگائے جائیں گے۔ لیکن 80 کوڑے سے کم 79 نہیں بلکہ 75 کوڑے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 75 ہی منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع سے کسی کی تعزیر کروائی تھی تو 75 کوڑے لگوائے تھے، تو اس لیے قاضی ابو یوسف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس
قول کی وجہ سے یا اس فیصلے کی وجہ سے وہ 75 کوڑے کے قائل ہیں۔ لہٰذا اوپر جو مسئلہ آیا کہ اگر کسی باندی پر یا غلام پر یا کافر پر زنا کی تہمت لگائے ہے تو اس کو قاضی ابو یوسف کی رائے کے مطابق 75 کوڑے لگائے جائیں گے اور طرفین کی رائے کے مطابق 39 کوڑے لگائے جائیں گے، اور تعزیر کی اکثر مقدار 39 کوڑے ہیں اور کم سے کم مقدار 3 کوڑے ہیں۔ 3 کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے 3، باقی بعض فقہ نے لکھا ہے کہ 3 کی کوئی تعداد طے نہیں ہے۔ حاکم وقت چونکہ مقصود ہے زجر و توبیخ، اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانا تاکہ وہ سنبھل سکے، اگر 3 میں اس کو ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر 3 سے ہوش نہیں آتا ہے، 3 سے زائد کی ضرورت پڑتی ہے تو حاکم وقت 3 سے زائد بھی لگا سکتا ہے، لیکن کم سے کم 3، اس لیے کہ 3 سے کم بھی اگر مارے گا تو ظاہر ہے کہ تو کچھ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر کوئی شریف آدمی ہے 1 کوڑا بھی اس کے لیے بہت کافی ہے تو ہو سکتا ہے۔ حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا وہ کر دے گا، بعض فقہ کی یہ رائے ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تعزیر میں 75 کوڑے تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ، اور اگر امام مناسب سمجھے کہ تعزیر میں ضرب کے ساتھ قید کو شامل کرے تو کر لے۔ جیسے زنا کے باب میں گزرا کہ حاکم وقت غیر محسن کو تو 100 کوڑے لگائے گا، 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ اگر مناسب سمجھے تو اس کو شہر بدر بھی کر سکتا ہے۔ ایسی ہی تعزیر کے ساتھ ساتھ اگر امام اور حاکم وقت مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاکہ اس کی عادت ٹھیک ہو جائے گی تو قید کر سکتا ہے، یہ حاکم وقت کی رائے پر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غیر محسن زانی کے سلسلے میں اسے کوڑے لگاؤ اور سال بھر کے لیے شہر بدر کر دو، تو یہ حد کا جز نہیں ہے، تفصیل پیچھے آ چکی ہے، یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ حاکم وقت اگر مناسب سمجھے تو شہر بدر کرے ورنہ نہ کرے۔ یہاں پر بھی اگر حاکم وقت مناسب سمجھے کہ قید بھی کر دے تعزیر کے ساتھ ساتھ تو قید کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ، اور سخت ترین مار یہ تعزیر کی ہے، پھر حد زنا کی، پھر حد شرب کی اور پھر حد قذف کی۔ یہ کئی حدود کا تذکر آیا، حد زنا کا، حد شرب کا، حد قذف کا اور تعزیر کا۔ سب سے تیز کوڑا جو چلائے گا وہ تعزیر کے اندر، اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے تو کم ہو گیا، لہذا جب مقدار کے اعتبار سے کم ہو گیا کوڑا تو صفت کے اعتبار سے اس کے اندر سے سختی ختم نہیں کی جائے گی، اس لیے کوڑا جو لگائے گا وہ سخت ترین کوڑا لگائے گا، سب سے سخت کوڑا تعزیر کا ہوگا، اس لیے کہ مقدار میں تو کم ہے، لہذا کیف اور کیفیت کے اندر بھی کم ہو جائے ایسا نہیں کرے گا ورنہ پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تعزیر کے بعد سب سے سخت کوڑا زنا کا ہوگا، اس لیے کہ زنا کا ثبوت، زنا کی حد کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے، بلکہ قرآن نے آگے یہاں تک کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ ان دونوں پر، زانی اور مزنیہ، جب ان دونوں پر تم حد جاری کرو تو تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، یعنی رحم آنے کی وجہ سے تم اللہ کے حد کو نافذ نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے سخت سزا تعزیر کے بعد جو کوڑے میں ہوگی، سب سے سختی وہ حد زنا کے اندر، اس کے بعد حد شرب کے اندر، اس لیے کہ ظاہری کہ وہ زنا سے کم ہے، اس کا سبب متیقن ہے، متعین ہے، اس لیے اس کے بعد حد شرب ہے۔ پھر حد قذف ہے، اس لیے کہ حد قذف میں اس کے سچا ہونے کا امکان بہرحال ہے۔ ایک شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے واقعتاً دیکھا ہے، اب وہ جا کے قاضی صاحب کے پاس کہہ دیا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہے تو سچا، لیکن نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کوڑے لگ رہے ہیں، تو اس کے سچا ہونے کا بہرحال احتمال ہے، اس لیے کوڑا سارے حدود میں آسان کوڑا لگایا جائے گا۔ ومن حدہ الامام او عذرہ فمات فدمہ حدر، اور کسی کو امام نے حد لگوائی یا تعزیر کی پھر مر گیا تو اس کا خون رائے گاہ ہوگا۔ امام وقت نے کسی کو کوڑا لگوایا اور کوڑا لگنے کے دوران وہ چل بسا، یا کسی کی تعزیر کروائی اور تعزیر مثلا کوڑا لگ رہا تھا اور کوڑا لگنے کے دوران ہی وہ چل بسا، مر گیا، تو کہتے ہیں اس کا خون رائے گاہ ہوگا، اس لیے کہ حاکم وقت جو سزا دے رہا تھا کسی حق کی وجہ سے دے رہا تھا، من جانب شرع، اور اللہ کی طرف سے حاکم وقت ان حدود کے نافذ کرنے پر مامور ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات کا جو حکم دیا گیا ہے تو سلامتی کی قید نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ تم کوڑا لگاؤ اور کوڑا لگنے کے بعد بھی وہ زندہ رہ جائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہوتا ہے۔
ایسی کوئی شرط ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوڑا لگنے کے دوران اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا خون رائگاں جائے گا، اور رائگاں ہونے کا مطلب کہ اس کی دیت کسی پر نہیں ہوگی۔ وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ، اور جب کسی مسلمان پر تہمت میں حد جاری کی گئی تو اس کی شہادت ساقط ہو جائے گی۔ وَإِن تَابَ، اگرچہ توبہ کر لے۔ کسی مسلمان نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکا تو اس پر حد جاری ہوگی۔ حد جاری ہونے کے بعد اب اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو اگرچہ وہ توبہ کر لے۔ یہ چونکہ صراحتاً قرآن نے بیان کیا ہے اس لیے اس کی شہادت ساقط ہو جائے گی، یعنی اور کبھی بھی کسی معاملے میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ وَإِنْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي الْقَذْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ قُبِلَ شَهَادَتُهُ، اور اگر کافر پر حد لگائی گئی قذف کے سلسلے میں پھر اسلام لے آیا تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ کافر تھا، کفر کی حالت میں اس نے کسی پر تہمت لگائی اور اسی حالت میں اس پر حد قذف جاری ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ اسلام لاتا ہے تو کیا اسلام لانے کے بعد اس کا وہ حد قذف کا اثر باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا جب وہ مسلمان ہوا ہے تو نئے سرے سے شہادت کی اہلیت گویا اس کے اندر آئی ہے، اس لیے ایسے شخص کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ اور اگر کسی کافر کو حد لگائی گئی قذف کے سلسلے میں پھر اسلام قبول کر لیا تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔